آئیے مجھے محبوب الہی یاد آ رہے ہیں، ان کی ماں نے ان کی کس طریقے سے پرورش فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین اسلام، حضرت محبوب الہی علیہ رحمت والرضوان کے والد داغ مفارقت دے گئے تھے۔ ماں بہت بڑی عابدہ تھی، بہت بڑی زاہدہ تھی، بہت بڑی متقیہ تھی، بہت بڑی عاملہ تھی، بہت اللہ سے ڈرنے والی بندی تھی۔ اللہ اکبر۔ اپنے بچے کو پالتی ہیں، اور جانتے ہیں آپ، جب گھر میں کبھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور محبوب الہی اپنی ماں سے کہتے ماں کھانے کے لیے کچھ عطا فرما، تو ماں جواب میں فرماتی بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، صبر کر لو، اللہ کریم ہے، اللہ اپنے کرم سے تمہارے شکم کو رب قدیر جل جلالہ سکون عطا فرما دے گا۔ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، لیکن کبھی قدم پھسلے نہیں، اس بچے کی پرورش کے لیے کوئی غلط کام نہیں کیا، ایسی کوئی چیز انہوں نے اختیار نہیں فرمائی جس کی بنیاد پر رب قدیر جل جلالہ کی ناراضگی کو مولنے کا معاملہ ہو۔ وہ بھی سنگل پیرنٹ تھی، وہ بھی تنہا اپنے بچے کو پال رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب ماں شدید بیمار ہوئی اور حضرت محبوب الہی اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، ماں نے پوچھا بیٹے کیا نئے مہینے کا چاند نکل آیا؟ حضرت محبوب الہی علیہ الرحمہ نے عرض کیا ہاں ماں، نئے مہینے کا چاند نکل آیا ہے۔ تو محبوب الہی کی والدہ فرماتی ہیں بیٹے آئندہ مہینے کا چاند دیکھنا شاید مجھے نصیب نہ ہو۔ اتنا سننا تھا، حضرت محبوب الہی تڑپ اٹھے، غریب تھے، ایک ماں ہی کی ممتا تھی جو اپنے بیٹے کے لیے سب سے بڑی جائے پناہ اور سکون کا ذریعہ تھی۔ جب ماں نے یہ کہا تو محسوس کر لیا کہ اب میری ماں کی زندگی زیادہ نہیں، رونے لگے، گریہ زاری کرنے لگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا تو ماں سے پوچھتے ہیں میری ماں، غور سے سنیے گا، میری ماں تیرے جملوں سے لگ رہا ہے کہ اب تو داغ مفارقت دے جائے گی، ماں ذرا مجھے یہ بتا اپنے اس غریب بے کس بیٹے کو کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے، کس کے سپرد کر کے جا رہی ہے؟ ماں نے جواب میں کہا بیٹے آج میں اس کا جواب نہیں دوں گی، کل میں اس کا تجھے جواب دوں گی، جا آج کی رات ایک بزرگ کی طرف ان کو بھیج دیا اور فرمایا رات وہاں گزار کر کے آ۔ سچویشن ایسی تھی کہ اب روح نکلے گی تب روح نکلے گی۔ حضرت محبوب الہی تشریف لے گئے۔ صبح کو محبوب الہی کی والدہ کی کنیز آتی ہیں اور کہتی ہیں والدہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو آپ نے پوچھا والدہ ابھی تک بقید حیات ہی ہیں نا؟ کہا ہاں اسی لیے تو یاد فرمائی۔ تشریف لے گئے۔ ماں نے فرمایا بیٹے نظام الدین ایک سوال کل تو نے مجھ سے کیا تھا کہ ماں مجھ جیسے غریب کو بے سہارا کو کس کے سپرد کر کے جا رہی ہے؟ تو بیٹا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا جواب کل تجھے دوں گی۔ آ بیٹے کھڑے ہو جا، اس چیز کا جواب میں تجھے دیتی ہوں۔ اور پھر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا اے میرے پروردگار، میرے نظام الدین کو میں تیرے سپرد کر رہی ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ اور اس کے بعد ان کی ماں کی روح پرواز کر گئی۔ یہ مائیں تھیں، یہ مائیں تھیں جن کا اپنے رب پر اتنا کامل بھروسہ تھا، اپنے رب پر اتنا توکل تھا۔ حضرت محبوب الہی اس جملے کے بارے میں فرماتے ہیں اگر میری ماں مجھے دنیا کی ساری دولتیں دے کر جاتی تو
مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی میری ماں کے اس جملے سے مجھے خوشی ہوئی کہ میری ماں نے میرے مولا کے سپرد کر دیا مجھے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ مائیں تھی سنگل مدر، سنگل مدر،